إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين چند روز قبل 12 ربیع الاول گزرا ہے، جس دن ہماری قوم نے خوشی کا اظہار کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے، اور جلوسوں اور جلسوں کا اہتمام ہوا، ریلیاں نکلی اور موسیقی پر نبی علیہ السلام کی نعت گائی گئی، چراغاں ہوا، بھنگڑے ڈالے گئے، اور بہت سی محافل میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بھی سننے میں آیا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر اس مناسبت سے عید کی نماز بھی ادا کی گئی، مگر ایک پہلو اس موقع پر فراموش کر دیا جاتا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بھی ہے، اور اس دن جو ایک حزن و ملال اور صدمے کی کیفیت مدینہ منورہ میں تھی وہ ناقابل بیان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یہ تو قرآن پاک میں جا بجا مذکور ہے، آپ کی وفات اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں داخل اور شامل ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون، کہ بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ اس آیت مبارکہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ بے شک میری
تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اور میری پوری زندگی اور میری موت، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دے رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی وفات کی خبر دے دی گئی تھی کہ یہ سال آپ کا آخری سال ہو سکتا ہے۔ بہت سے اشارے آپ کو دیے گئے، جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا جس میں تکمیل دین کی خبر دی گئی کہ آج آپ کا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ تکمیل دین کا معنی وہ مشن جو آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو چکا، اور جب مشن پورا ہو جائے تو پھر بھیجنے والا اپنے نمائندے کو واپس بلا لیتا ہے۔ تو اس میں بھی ایک اطلاع چھپی ہوئی تھی، بلکہ اس سے قبل قرآن پاک کی ایک سورت نازل ہوئی، سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ اس دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، اس میں بھی اشارہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف۔ اللہ کی مدد کا آ جانا، مکہ کا فتح ہو جانا، اور قبیلوں اور قوموں کے راستے ہموار ہو جانا۔ 9 ہجری یہ عام الوفود تھا، ہر جگہ سے وفود نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے، اور جوق در جوق لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو اپنی وفات ہی کا پیغام سمجھا۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب آپ یہ سب کچھ دیکھ چکے، فتح مکہ، اللہ کی نصرت اور لوگوں کا کثرت سے اسلام قبول کرنا، تو پھر آپ ایک کام شروع کر دیجیے گا، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجیے گا اور اس کی حمد بھی بیان کیجیے گا اور استغفار بھی کرنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس سورت کے نزول کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار شروع کر دیا، بلکہ یہ الفاظ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے اور تیرے ہی تعریف کے ساتھ میں جڑا ہوا ہوں اور سب کچھ تیری تعریف کے ساتھ ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی کثرت سے آپ نے یہ کلمات کہنا شروع کر دیے اور کثرت سے استغفار شروع کر دیے۔ حالانکہ اس سے قبل بھی آپ کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ انہ لیغان علی قلبی وانی استغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں اپنے دل پر کبھی کبھی غبار محسوس کرتا ہوں اور میں تو دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی کثرت استغفار کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ ایک انسان اپنی عمر کے آخری حصے میں کثرت سے استغفار کیا کرے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے سفر آخرت کی تیاری تھی۔
تیاری آپ نے اور بھی کی. جو 10 ہجری کا رمضان کا مہینہ ہے، یہ سوچ کر کہ یہ آخری رمضان ہو سکتا ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے. نبی علیہ السلام نے 20 دن اعتکاف کیا تھا. عام طور پہ آپ کا معمول 10 دن کے اعتکاف کا تھا. اسی رمضان میں جبریل امین نے 2 دفعہ قرآن کا دور کیا تھا. اسے بھی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی وفات کا اشارہ قرار دیا تھا، 2 دفعہ قرآن پاک کا دور کرنا. حالانکہ ہر رمضان وہ آتے تھے اور 1 بار دور کیا کرتے تھے، اس دفعہ 2 بار دور کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کی خبر اشاروں کے نایوں میں اور بعض اوقات صراحت سے اپنے صحابہ کو دی. 10 ہجری میں ایک بعثت آپ نے فرمائی تھی. معاذ بن جبل کو آپ نے یمن بھیجا تھا، اور جب وہ سواری پر سوار ہو چکے تو نبی علیہ السلام اس کے ساتھ پیدل چلنا شروع ہو گئے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا، کہ معاذ شاید تم اس سال کے بعد مجھے نہ مل سکو. لعلک ان تمر بقبری، اے معاذ ممکن ہے کہ اب کی بار اگر تم مدینے آؤ تو تمہارا گزر میری قبر کے پاس سے ہو. معاذ پر تو ایک سناٹا طاری ہو گیا، مگر چونکہ یہ دعوت کا مشن تھا جو آپ کو سونپا گیا تھا، آپ کتنے بوجھل دل کے ساتھ روانہ ہوئے ہوں گے. ایک خاتون پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئی، مسائل پوچھے، آپ نے جواب دیا. جب وہ جانے لگی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر و عمر، اگر آئندہ کبھی آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی آنا اور عمر کے پاس چلی آنا اور ان سے مسائل معلوم کر لینا. حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی آپ نے اعلان فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم لعلی لا احج بعد عامی ھذا، کہ لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. مناسک حج مجھے دیکھ کر سمجھ لو اور سیکھ لو، شاید اس کے بعد مجھے تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع نہ ملے. تو یہ آخری جو سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں یہ سارے اشارے اس بات کا مظہر ہیں کہ آپ کو اشارات اور کنایات میں یہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ یہ سال آپ کا آخری ہو سکتا ہے. اور واقعی یہ آخری سال ہوا. 29 صفر کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آئے، صحابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کیا. ابو سعید خدری آپ کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ابو سعید نے محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تپش محسوس ہو رہی، حالانکہ فاصلے پر بیٹھے تھے، گرمی اور تپش سے محسوس کی. تو نبی علیہ السلام کی پیشانی کو ہاتھ لگایا جو کہ تپش کی وجہ سے جل رہی تھی. عرض کیا کہ انک لتوعک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو بخار ہے. فرمایا کہ ہاں انی لاوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے. جب بھی بخار ہوتا ہے ایک عام شخص سے 2 گنا بخار ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت اس بخار کے ذریعے بھی ہمارے اجر کو بڑھا دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ الحمى حظ كل مؤمن من النار، کسی مومن کو اگر بخار چڑھ جائے تو یہ اس کی جہنم کی آگ کا حصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی مومن کو جس کا عقیدہ اچھا ہے اور وہ توحید پر ہے بخار ہو جائے تو گویا یہ جہنم کے عذاب کا حصہ ہے. پھر اللہ رب العزت جہنم کا عذاب نہیں دے گا بشرطے کہ وہ صبر کر جائے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی ابتدا ہے 29 صفر.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار لاحق ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کے کام تھے، دعوت کے امور تھے، وہ انجام دیتے رہے، مسجد میں جا کر نمازیں بھی پڑھاتے رہے، حتیٰ کہ جمعرات آ گئی۔ آپ کی وفات سے 5 دن قبل ایک دن عبداللہ بن عباس تشریف فرما تھے، شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے، پوچھا آج کیا دن ہے؟ لوگوں نے کہا جمعرات۔ تو عبداللہ بن عباس کو یہ وقت یاد آ گیا، رو پڑے، فرمایا کہ ما ادراک ما یوم الخمیس، تم کیا جانو جمعرات کیا ہے؟ تمہیں کیا معلوم اس دن ہم پر کیا قیامت ٹوٹی تھی؟ اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض، آج نبی علیہ السلام کا مرض شدت اختیار کر گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن مغرب کی نماز تک آتے رہے اور مغرب کی جماعت آپ نے کرائی تھی، اور سورہ مرسلات کی تلاوت کی تھی، پوری سورت کی، مرض اور نقاہت کے باوجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آیت فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، یہ ہم نے آخری آیت آپ کی سنی تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کے لیے تشریف نہ لا سکے۔ مغرب کی جماعت آپ نے کرائی اور پھر گھر تشریف لے آئے۔ آپ پر ایک غشی سی طاری ہو گئی، تھوڑا سا ہوش آیا تو پوچھا اصلی الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی عشاء کی؟ عرض کیا گیا کہ ہم ینتظرونک، وہ کیسے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، لیکن وضو کے بعد پھر غشی طاری ہو گئی، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالآخر فرمایا کہ مروا ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے اور جماعت کرا دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہ کرا سکے۔ یہ جمعرات کا دن تھا اور پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا، یہ آپ کی وفات سے 5 دن قبل کی بات ہے۔ اس دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 موقعوں پر مسجد میں گئے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ 7 مختلف کنوؤں کے مشکیزیں بھرے ہوئے لے کر آؤ، لم تحدل اوقیتہن، جن کے تسمے نہ کھولے گئے ہوں، 7 مختلف کنوؤں کا پانی ہو اور مشکیزیں بھرے ہوئے ہوں اور مشکیزوں کو بھر کر کھولا نہ گیا ہو، اور مجھے ان 7 مشکیزوں سے غسل دو۔ کھولا نہ گیا ہو کیوں؟ تاکہ میں ایسے پانی سے غسل کروں جن کو انسانی ہاتھوں نے نہ چھوا ہو، اور وہ بالکل میرے پروردگار کا پاکیزہ اور صاف ستھرا پانی ہو۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی نفاست طبع ہے کہ اس مرض میں اس نفاست کی طرف میلان، اور پھر یہ بھی کہ ہو سکتا ہے یہ مرض آخری ہو اور پروردگار سے ملاقات کی نوبت آ جائے، تو بالکل پاک صاف ہو کر میں اپنے رب سے جا ملوں۔ جب غسل کرایا گیا تو کچھ نقاہت آپ کو محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد میں لے جاؤ۔ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کا محور ایک شخصیت تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا کہ ان من امن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ لابا بکر، کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات صحبت میں، رفاقت میں اور ساتھ دینے میں اور مال خرچ کرنے میں ابو بکر صدیق کے ہیں۔ وہ احسانات آپ کو بڑی شدت سے یاد آ رہے ہیں، اور انسان کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کو پھر سب سے محبوب چیز ہی یاد آتی ہے۔ مجھ پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے، جن کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ اب تک مجھ پر بہت سے لوگوں نے احسانات کیے اور میں نے بڑھ چڑھ کر بدلہ دیا ہے، مگر ابو بکر صدیق کے احسانات میں نہیں چکا سکا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابو بکر صدیق کو بدلہ دے گا، اور فرمایا کہ لا یبقین
فی المسجد خوخۃ الا سدت الا خوخۃ ابی بکر، مسجد میں کھلنے والا ہر دروازہ بند کر دو سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، اسے کھلا رکھو۔ علماء اور محدثین نے یہ جملہ اس کو ابوبکر صدیق کی خلافت پر محمول کیا ہے۔ اور بھی بہت سے اشارے آپ نے دیے تھے، یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ دوسری نوبت خطبہ ارشاد فرمانے کی اس دن آئی جس دن انصار صحابہ مسجد میں جمع ہیں، جنہیں پیارا محبوب نظر نہیں آ رہا اور مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس پاس سے گزرے اور نبی علیہ السلام کو خبر دی کہ انصار صحابہ مسجد میں جمع ہیں اور سب کے سب رو رہے ہیں۔ تب آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے سہارا دو اور مسجد میں لے جاؤ۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے سر پہ سرخ پٹی لپٹی ہوئی تھی۔ فصاعد المنبر، آپ ممبر پر چڑھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بار ممبر پر چڑھے۔ اس کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کو ممبر پر کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اوصیکم بالانصار، کہ میں تمہیں اپنے انصار صحابہ کے بارے میں وصیت کرنے آیا ہوں۔ فإنہم عیبتی وکرشی، یہ میرے دل کے ساتھی تھے اور میرے رازدان تھے، یہ میرے بالکل اندر کے ساتھی تھے اور بڑے رازدان تھے۔ قد قضوا الذی کان علیہم وبقی الذی لہم، جو ان کے فرائض تھے یہ انہوں نے پورے کر دیے، حقوق کبھی نہیں مانگے، دنیا کا سوال کبھی نہیں کیا۔ میں تمہیں وصیت کرنے آیا ہوں کہ میرے بعد میرے انصار صحابہ کا خیال رکھنا اور ان پر زیادتی نہ کرنا۔ یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی اور پھر دوبارہ آپ نے گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ مرض الموت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار تشریف لائے تھے، حتیٰ کہ پھر 11 ربیع الاول آگے پیر کا دن ہے، متفقہ طور پر پیر کا دن 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 12 ربیع الاول کو فجر کے موقع پر فجر کی نماز ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ ہٹایا جو گھر کے دروازے پر تھا اور مسجد کی طرف جھانکا۔ صحابہ کرام کی نظر ایک نظر آپ کے گھر کی طرف ہوتی کہ نبی علیہ السلام اب آئے کہ اب آئے۔ اشتیاق تھا اور ایک رنج و الم کی کیفیت تھی۔ انس بن مالک کا بیان ہے کہ میری نظر پردے پر پڑ گئی اور میں نے پیغمبر علیہ السلام کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا، کأنہ برکۃ مصحف، لگتا تھا کہ آپ کا چہرہ قرآن پاک کا ایک ورقہ ہے، اس طرح صاف ستھرا محسوس ہو رہا تھا۔ تبسم آپ کے چہرے پر تھا، کیونکہ جماعت قائم تھی، جو مشن آپ نے صحابہ کو دیا اس پر عمل ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام دین پر پوری طرح جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ تمام صحابہ کی نظر اس طرف پڑ گئی اور ایک عجیب خوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ابوبکر صدیق نے پیچھے ہٹنا چاہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو افاقہ دے دیا ہے اور آپ مسجد میں آنے والے ہیں اور جماعت فرمائیں گے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور جماعت جو ہے وہ پوری کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ جو ہے وہ گرا دیا، اور یہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن تھا۔ نبی علیہ السلام کو مختلف باتیں یاد آئیں، اپنی وفات یاد آئی۔ یہ بات سوچی کہ وفات کے بعد امتیں بعض اوقات اپنے مشاہیر کے تعلق سے مبالغے کا شکار ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی اور ایک بددعا دی۔ دعا یہ تھی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، یا اللہ میری قبر کو پوجا گاہ نہ بنانا کہ لوگ یہاں آئیں، پرستش کریں، پوجا کریں اور میلے لگائیں۔ یہ آپ نے دعا فرمائی
اور بددعا یہ فرمائی کہ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت برسا، انہیں نیست و نابود کر دے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذر ما صنعوا، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کے اس فعل کو ذکر کر کے اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ اس عمل پر اگر یہود و نصارہ کے لیے لعنت اور بربادی کی بددعا ہے تو اگر یہ کام تم بھی کرو گے تو تم بھی ہمیشہ کے لیے مستحق لعنت قرار پاؤ گے اور بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیٹی آپ کے پاس آئی روتی ہوئی، اور عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے فاطمہ کی چال میں نبی علیہ السلام کی چال نظر آ رہی تھی، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور پھر وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ آپ نے 2 سرگوشیاں فرمائیں، 2 رازداری کی باتیں کہیں۔ پہلی بات سن کے رو پڑی، دوسری بات سن کے ہنس پڑی۔ میں نے پوچھا کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رازداری فرمائی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں کیسے افشا کروں؟ پھر نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ خبر دی کہ پہلی بات یہ کہی تھی کہ میری فراق اور جدائی کا وقت آ پہنچا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آ پہنچا، تو فراق کی اس خبر پر میں رو پڑی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خبریں مجھے دی، انت اول اہل بیتی لحاقا بی، کہ فاطمہ تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھے آ ملو گی، اور دوسری خبر یہ تھی کہ انت سید النساء اہل جنہ، اے فاطمہ تم تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ 2 خوشی کی باتوں سے مجھے مسرت اور خوشی حاصل ہو گئی۔ عائشہ کہتی ہیں کہ صدمہ اور خوشی دونوں اتنے قریب میں نے پہلی بار دیکھے کہ ایک ہی لمحے میں رونا، اگلے لمحے میں ہنس پڑنا، تو صدمہ اور خوشی 2 اتنے اکٹھے میں نے پہلی بار دیکھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ سکرات الموت طاری ہو گئے، اور ایک موت کی فضا اور جو ایک عالم ہوتا ہے انتقال کے وقت، وہ کیفیت پیغمبر علیہ السلام پر طاری ہو گئی۔ آپ نے چادر لے رکھی تھی، کبھی چادر چہرے پر کر لیتے، دم گھٹتا تو ہٹا دیتے، پانی سے بھرا ہوا پیالہ آپ کے پہلو میں رکھا ہوا تھا، اپنی انگلیوں کو تر کر کر کے آپ اپنے ہونٹوں کو لگاتے اور فرماتے کہ ان للموت سکرات، موت کی کچھ غشیاں اور بے ہوشیاں ہوتی ہیں اور موت کی کچھ تکلیفیں ہوتی ہیں۔ فاطمہ یہ منظر دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، واہ کرب ابا تھا، ہائے میرے باپا کی تکلیف۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ آئے گی، تو تکلیفوں کا دور ختم ہونے والا ہے، اب آج کے بعد راحت ہی راحت ہوگی اور تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ یقیناً آپ کے ذہن میں وہ ساری تکلیفیں آئی ہوں گی جو 23 سالہ دور میں آپ پر گزری، لیکن نبی شکوہ نہیں کرتا، اپنے پروردگار کے سامنے شکوہ کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ زبان حال پر یقیناً یہ باتیں ہوں گی کہ کیا تکلیفیں نہیں سہی۔ یتیم پیدا ہوا تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ فوت ہو گئی، چچا نے کفالت کی، دادا نے کفالت کی، عبد المطلب 8 سال کی عمر میں مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، پھر ابو طالب نے کفالت کی، اور جب نبوت کا سلسلہ عطا ہوا اور وہ میرے لیے ڈھال بن گئے، تو یہ 10 نبوت کا واقعہ ہے۔ ابو طالب بھی فوت ہو گئے، گھر میں مواسات کرنے والی، ہمدردی کرنے والی میری بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا 3 دن بعد وہ بھی فوت ہو گئی، جو میرے دکھ درد کی ساتھی تھی، وہ بھی انتقال کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے 7 اولادیں دی، عبداللہ اور قاسم اور ابراہیم، تینوں بچپن میں فوت ہو گئے، کسی کو بچا نہ سکا۔ بیٹیاں بھی 3 میرے سامنے فوت ہوئی، صرف ایک فاطمہ رضی اللہ عنہا باقی بچی۔ یہ سارے صدمے آپ نے سہے تھے۔ پھر کفار قریش، ان کی تکلیفیں، مقاطع، شیب ابی طالب کے 3 سال،
وہ ایک محصور ایام آپ نے گزارے، قید کے دن آپ نے گزارے، کبھی رستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی گڑھے کھودے گئے، اور طائف کی وادی میں اتنے پتھر مارے کہ آپ کا منہ جس طرف تھا اسی طرف آپ بھاگ پڑے، اور فرشتے یہ منظر برداشت نہ کر سکے۔ جب آپ کہیں رکے اور آپ کو ہوش آئی تو فرشتے بادل کا سایہ کیے ہوئے تھے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دو اس قوم کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کے رکھ دے، مگر آپ نے فرمایا کہ بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لعنت بنا کر نہیں۔ آپ نے ہدایت کی دعا کی تھی، جنگ احد میں دندان مبارک شہید ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہوا، چہرے پر بڑا گہرا زخم آیا، ایک گھاٹی میں نڈھال ہو کر آپ گر گئے، کیا کیا تکلیفیں نہ سہی۔ پھر نفسیاتی صدمے یہ کہ اس قوم نے نبی علیہ السلام کو مجنون تک کہا، شاعر کہا، ساحر کہا۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا۔ یہ تکلیفیں یقیناً آپ کے ذہن میں گھومی ہوں گی، مگر نبی تکلیفوں کا ذکر نہیں کرتا۔ لا کرب علی ابیک بعد اليوم، فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی وبین سحری و نحری، نبی علیہ السلام کی وفات کا جو منظر ہے وہ میں نے سب سے زیادہ قریب سے دیکھا ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر فوت ہوئے تو آپ کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور میری تھوڑی سے آپ کا سر چھو رہا تھا، اس طرح آپ کی وفات ہوئی۔ میں نے دیکھا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھت کو ایک ٹکٹکی باندھ کر دیکھا، مسلسل دیکھا، اور پھر فرمایا پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی۔ مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی کہ جب نبی کسی بھی نبی کا آخری وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موت سے قبل جنت میں اس کا گھر دکھا دیتا، اس کا محل دکھا دیتا۔ تو نبی علیہ السلام کو اوپر کو دیکھنا اور مسلسل دیکھنا، وہ اللہ رب العزت آپ کو جنت میں آپ کے گھر دکھا رہا تھا۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام یخیر، پھر اللہ تعالیٰ نبی کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو اور جی لو، اور وقت گزار لو، ہم آپ کو اور زندگی دے دیتے ہیں، اور چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے چھت کی طرف دیکھا، مسلسل دیکھا، اور پھر فرمایا پھر رفیق الاعلی، پھر رفیق الاعلی، کہ مجھے رفیق اعلی منظور ہے، چاہیے۔ سب سے اعلیٰ رفاقت اور سب سے عمدہ رفاقت اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، اور مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیین میں پہنچ جانا، صدیقین میں پہنچ جانا، اور شہداء اور صالحین میں پہنچ جانا۔ تو مجھے یہ رفاقت چاہیے۔ عائشہ کہتی جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ اذا لا یختارنا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی رفاقت کو چن لیا ہے اور ہم سے جدائی کا وقت آ گیا۔ تو اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ میرے سینے اور سر میری تھوڑی کے ساتھ آپ لگے ہوئے تھے، آخری وقت میں آپ نے مسواک بھی کی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی نفاست طبع، عمدہ ذوق۔ عائشہ کہتی ہے کہ میں نے اس مسواک کو چبا کر نرم کیا اور اللہ کو پیغمبر کو دیا، اور میرے لیے ہمیشہ کے لیے یہ بات باعث فخر ہے کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن اور اللہ کے پیغمبر کے لعاب دہن کو اکٹھا کر دیا۔ جس دن پیغمبر علیہ السلام فوت ہوئے وہ گھر بھی میرا تھا اور باری بھی میری تھی، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، اور یہ بات فخر سے نہیں کہہ رہا، پوری اولاد آدم کا، کسی قبیلے کا نہیں، کسی قوم کا نہیں، کسی ایک زمانے کا نہیں، تخلیق آدم سے لے کر قیامت کی آخری دیواروں تک کا سردار ہوں۔ اللہ پاک نے اختیار بھی دیا تھا کہ چاہو تو ان پہاڑوں کو سونے کا بنا کر تمہارے ساتھ چلاؤں، مگر آپ نے فقر کی زندگی کو ترجیح دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو گھر میں آپ کی کتنی میراث تھی، تھوڑا سا اسلحہ تھا اور ایک خچر تھا اور 7 اشرفیاں تھی جو آپ نے اپنے مرض الموت میں تقسیم فرما دی۔ یہ سردار کائنات کے گھر کا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ آخری رات عائشہ فرماتی ہے کمرے میں اندھیرا تھا، چراغ جلایا گیا تو چراغ میں تیل نہیں تھا، پڑوسن کی طرف کسی کو بھیج کر
تیل ادھار منگوایا. نبی علیہ السلام کی آخری رات ہے اور گھر میں چراغ جل رہا ہے، اس کا تیل ادھار منگوایا گیا. توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرہ مرہونۃ عند یہودی ب30 صاعا. نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، آپ کی درع ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی صرف 30 صاع اناج کے بدلے. یہ سردار کائنات ہے اور یہ آپ کا آخری سفر ہے اور آپ کا دنیا سے جانا ہے. تو خوشیاں منائی گئی، بھنگڑے ڈالے گئے، مگر یہ بات کیوں مخفی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا صدمہ صحابہ پر تازہ تھا. امیر عمر نے فرمایا تھا جو کہے کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے اس کو سر قلم کر دوں گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی گو فوت ہو گئے مگر دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے، بہت سے کام آپ نے کرنے ہیں. فاطمہ کی زبان پر ایک شعر تھا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسرن لیالیہ. مجھ پر رنج و الم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. اگر یہ رنج و الم دنوں پر توڑے جاتے تو وہ سارے دن شدت الم کی بنا پر راتیں بن جاتی اور دن کا نور ختم ہو جاتا. انس بن مالک نے فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز مدینے کو روشن کر دیا اور ایک روز مدینے کو تاریک کر دیا. روشن کب کیا؟ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور داخل ہوئے، اس دن یہ شہر منور تھا، روشن تھا. اور تاریک کب ہوا؟ جب اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے. عائشہ صدیقہ کے سینے کے ساتھ ٹکے ہوئے ہیں آپ اور آپ کا انتقال ہوا، پھر بھی عائشہ کو یقین نہیں آ رہا، حتیٰ کہ فرماتی ہیں کہ میں نے کمرے میں کدالیں چلنے کی آواز سنی، کسی چلنے کی آواز سنی کہ نبی علیہ السلام کی قبر کھودی جا رہی. پھر مجھے یقین آیا. اور جب صحابہ تدفین سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے پوچھا کیف طابت انفسکما الا ان تحصیا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا. تم نے یہ کیسے گوارا کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کر آ گئے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے یہ بات انس اور بلال سے کہی تھی کہ کیسے تم نے گوارا کر لیا کہ اللہ کے پیغمبر کے جسم اطہر پر مٹی ڈال کر آ گئے. صدمے کی کیفیت تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عظیمت دی. انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد منکم محمد فإن محمدا قد مات، کہ جو شخص تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے وہ دیکھ لے کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو چکے ہیں اور معبود فوت نہیں ہوتا. وَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ رب العزت زندہ ہے، کبھی اس کو موت نہ آئے گی. ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کا ماتھا چوما اور فرمایا کہ واللہ لا یذیقکم اللہ موتتین، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں نہیں چکھائے گا. یہ رد تھا ان لوگوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے پیغمبر دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے اور کچھ فیصلے آپ نے کرنے ہیں. اس کا معنی آپ کا انتقال ہوا پھر زندہ ہوں گے پھر آپ کا انتقال ہوگا؟ نہیں، دو موتیں اللہ آپ پر طاری نہیں کرے گا. ایک ہی موت تھی جو واقع ہو چکی. اس طرح آپ نے لوگوں کے خلجان کو، ان کے شبہات کو آپ نے دور فرمایا. ابو بکر صدیق کی عظیمت اور ان کی استقامت. فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر کہا تو صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق یا ابا اجاب ربا دعا یا ابا الى جنت الفردوس مأوا یا ابا الى جبریل النعام. اے ابا جان، آپ نے اپنے پروردگار کی دعوت کو قبول کر کے ہمیں سوگوار چھوڑ دیا. اے ابا جان، جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے. اے ابا جان، آپ کے 23 سال کے دن رات کے ساتھی اور آپ کے دوست اور یار جبریل کو ہم یہ خبر کیسے پہنچائیں گے؟ تو یہ بھی ایک مدینے پر ربیع الاول ہی میں ایک فضا تھی. اس کے بعد صحابہ نے نہ تو کبھی کسی خوشی کا اہتمام کیا نہ کبھی کسی غم کا اہتمام کیا. بعض اوقات اللہ کے پیغمبر کی یاد آ جاتی، رو پڑتے. ابو ہریرہ سے ایک بار کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایسی حدیث سناؤ جس میں آپ اور اللہ کے پیغمبر ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. ابو ہریرہ نے کہا کہ ہاں ایسی بہت سی حدیثیں ہیں. ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا، یہاں بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام، میں بھی ساتھ تھا. اتنا کہہ کر بے ہوش ہو گئے. نبی علیہ السلام کی جدائی یاد آ گئی، آپ کی صحبتیں یاد آ گئی. تو کبھی کبھی رنج و الم کی کیفیت بن جاتی اور اللہ کے پیغمبر کو یاد کر کے رو پڑتے. لیکن اس دن کی آمد پر کسی خوشی کا اہتمام، کسی غمی کا اہتمام، ایسا کچھ نہ تھا. اللہ پاک ہمیں ہر مقام کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کی اقامت کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بہت سے احباب نے، ساتھیوں نے، بھائی بہنوں نے دعائے صحت کی اپیل کی ہے۔ اللہ رب العزت تمام مریضوں کو صحت عطا فرما دے، تمام بھائیوں کو، بہنوں کو، جن جن نے یہ اپیل کی ہے، اللہ رب العزت سب کو، ان سب کو اور تمام بھائی بہنوں کو صحت، عافیت اور شفا والی زندگی عطا فرما دے۔ البیان یہ مجلہ سماحی شائع ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے کچھ ساتھی جو مدینہ منورہ سے فارغ التحصیل جامعہ اسلامیہ سے، اور ان کی یہ کوشش اور کاوش ہے، بڑے علمی اور تحقیقی موضوعات ہوتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے بعد باہر موجود ہوں گے، آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے اور دعوت کو عام کیجیے۔ اور آج کا اعلان محمدی مسجد سہون کے لیے ہے۔ نام آپ نے سن لیا، سہون کا علاقہ، یہ شرک کا گڑھ ہے، اور یہاں مسجد کا قائم کرنا ہی ایک جہاد تھا۔ اللہ نے توفیق دے دی، پلاٹ لیا گیا، مسجد تعمیر کی گئی، مکمل بن چکی ہے۔ اللہ رب العزت تمام ساتھی مجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وہاں پر دعوت کا، تعلیم کا، تبلیغ کا کام جاری ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک اسٹاف ہے، ان کے اخراجات، مسجد کے مصارف، اس میں آپ ضرور تعاون کر کے جائیں تاکہ ساتھیوں کو حوصلہ افزائی ہو۔ ان ساتھیوں کا اس علاقے میں کام کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے کم نہیں ہے، تو ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو، حوصلہ افزائی ہو۔ ایک سفر کر کے آپ تک آئے ہیں تو آپ تعاون کیجیے۔ یہ اللہ کے گھر کی خدمت ہوگی اور علم کی خدمت ہوگی، صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک توفیق بھی دے اور یہ تعاون قبول بھی فرما لے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي